من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور اس کا ایک مقصد بیان کیا کہ مخلوق اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنی لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دے تاکہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو سکے۔ انبیاء و رسول کا ایک تسلسل جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، انبیاء و رسول کا سب سے پہلا نقطہ ان کی تربیت، ان کی دعوت کا نقطہ آغاز یہ تھا کہ ہم تو اللہ پہ راضی ہیں، تم بھی اللہ پہ راضی ہو جاؤ۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے کہ رضا کس کو کہتے ہیں اور رضا کی اسلام کے اندر اہمیت و مقام کیا ہے، کس طرح مجھ سے اور آپ سے اللہ راضی ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ راضی ہو جائیں تو اس کی نشانی کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ آئیے سب سے پہلے رضا کو سمجھتے ہیں۔ الرضا عربی زبان میں یہ رضی یا یرضا سے ہے، اس کا مطلب ہے مان لینا، قبول کر لینا، پسند کر لینا، خوش ہو جانا،
راضی ہو جانا، وہی شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتا ہے، اس کے ہر فیصلے کو پسند بھی کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ قبول بھی کرتا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے اور وہ احکم الحاکمین، اس سے بڑا فیصلہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا میرا مالک میرے اور آپ کے متعلق جانتا ہے، کیونکہ پیدا تو اس نے کیا۔ مجھے اپنی اچھائی اور برائی کا بھی اتنا ادراک نہیں ہو سکتا جتنا میرے رب نے جو میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے، اگر کسی سے کہہ دیا جائے لکھو کیا چاہتے ہو، وہ اپنی ساری خواہشات لکھے، اور جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کے سامنے اللہ کا اگر فیصلہ رکھا جائے کہ تیرا رب یہ چاہتا ہے، تو وہ چیختا ہوا اپنی لکھی ہوئی کتابت کو پھاڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، نہیں جو میرے رب نے لکھا ہے مجھے وہ چاہیے، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک رضا کا جو چھٹا معنی ہے موافقت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے ساتھ اتفاق کر لینا، یہی فیصلہ میرے لیے بہتر تھا۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی جو میری عقل و دانش میں نہیں آ رہی، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس سے مجھے اتفاق کرنا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں رضی منہ کذا، کسی کی چیز پر اکتفا کر لینا۔ جب میرا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے فیصلوں کے علاوہ کوئی زور ہی نہیں ہے، راستہ ہی کوئی نہیں، تو میری ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے مجھے اس پہ راضی کر دے، اور میرے دل میں اپنے رب کے بارے میں حسن ظن ہو، بدگمانی نہ کہیں آ جائے۔ رضیت معیشت، عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی زندگی خوشگوار ہوئی۔ یاد رکھیے گا، کائنات میں سب سے بڑا سعادت مند، خوشگوار زندگی گزارنے والا اور ہر وقت خوشیاں بکھیرنے والا اور سعادتوں کے اندر زندگی گزارنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ ہر وقت راضی رہتا ہے۔ الرضی عربی زبان میں پسندیدہ چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی خوش ہو جائے، فرما بردار کو بھی کہتے ہیں، مخلص دوست کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے مخلصین اور مقربین کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں اور اسے اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت ہو تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، جو میرے رب کا محبوب بن جائے تو میرا رب اس کو اکیلا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کے یہ وعدے ہیں جو سچے وعدے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور اللہ کے وعدے سچے ہوئے ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ میرے رب کا فرمان ہے
کہ اللہ رب العزت جو اچھا عمل کرنے والا ہے اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. وقتی آزمائش تو آتی ہے، وہ انبیاء پہ بھی آئی. کس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکے بھی دیے اور تھپیڑے کھاتے ہوئے کس طرح کنویں میں گرائے گئے. بہانے پھر میرا رب خود بناتا ہے. اگر وہاں پڑے رہتے تو پڑے رہتے. اس قافلے کے اندر پیاس اور تڑپ جو ہے پانی کی، وہ کس نے پیدا کی؟ نکالا. بادشاہ کے دل میں یہ تڑپ کس نے پیدا کی کہ چلو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کے اپنے اس پیارے بندے کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. اور کبھی کسی نے سوچا جس کو میں اور آپ برا سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اس برائی سے بھی خیر پیدا کرنے پہ قادر ہے. وہی قمیض تھی نا جو یوسف علیہ السلام کی باپ کے پاس پہنچی تو باپ رو رو کے یعقوب علیہ السلام نبی نے ہو گئے. اور جانتے تھے کہ یہ قمیض انسان نے اتاری ہے. ایسا دانش مند تو کوئی بھیڑیا نہیں آیا کہ اس نے کہا ہوگا کہ چلو قمیض کو جو ہے وہ خون نہ لگ جائے، پہلے آرام سے اتاری ہوگی، پھر اس کو کاٹا ہوگا، پھر اس کو کھایا ہوگا. ایسا کوئی دانش مند تو بھیڑیا نہیں آیا. یہی وہ قمیض پھر بنیامین کے پاس تھی. جب یوسف کے پاس پہنچے، جب انہوں نے کسی طریقے سے ان کو رکھ لیا، قصہ لمبا ہے، سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام کو جب پہچان لیا بھائیوں نے تو کہا یہ قمیض لے جاؤ میرے باپ کے پاس. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. وہی قمیض جس سے نابینے ہوئے، وہی قمیض دوبارہ باپ کے پاس آئی تو اللہ نے اس سے ہی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا. قمیض ایک ہے. اس لیے علماء رضا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاسْتِقْبَالُ الْأَحْكَامِ بِالْفَرْحِ. اللہ کے ہر فیصلے کا استقبال خوشی سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ہی اچھا ہے. اسے قاضی فضیل ابن عیاض رات کی تاریکی میں رو کے دعا کر رہے تھے، میرے مالک دو میری گزارشیں ہیں اور دو میں وعدے کرتا ہوں. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی اچھا بنا دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ہر فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کروں گا. دوسری میری خواہش، مجھے زندگی میں جنت کی بشارت اور خوشی دے دے. میں پوری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. دعا کر کے فارغ ہوئے. تہجد کے وقت باپ اٹھتا ہے فضیل ابن عیاض، دیکھا کہ بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے، قرآن پڑھ کے وہ رو رہا ہے. کہا میرے مالک اتنی جلدی قبول کر لی؟ کچھ وقت گزرا، بیٹے کی وفات کی خبر ملی. مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنا پیارا اور پولائٹ بیٹا اور اس کی وفات پہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کہا تمہیں نہیں پتا میرے رب کے ساتھ معاہدے کیا ہیں. جب میرے رب نے میرا وعدہ پورا کر دیا تو یہ تو پہلا فیصلہ تھا، یہ میں خوشی سے ہی اس کا استقبال کر سکتا تھا. میں تو دوسرے فیصلے کے انتظار میں ہوں. میں نے رب سے وعدہ کیا ہے مجھے جنت کی خوشخبری دے دے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کو بھی ایسا ہی بنا دے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اصل میں یہ مومنوں کی صفت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا کیا ہوتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں۔ اور جن لوگوں نے ایسا سودا کر لیا ہو، واللہ رؤوف بالعباد، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بندہ مومن سودا کرے اور اللہ تعالیٰ اس سودے میں پھر اس کو راضی نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان انسان کا بلند ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فرق واضح کیا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا اور ناراض ہونے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے اور جو تسخط اختیار کرنے والا ہے، منہ بنانے والا ہے، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے دن اچھے آ ہی نہیں رہے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں بدظنی ہے۔ میں اور آپ مصیبت سمجھ رہے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے رب نقمۃ فی طیھا نعمہ، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جن کے نیچے اللہ کی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوتی ہیں جس کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں اپنے نفس کی رضا پر، وہ نفاق سے فارغ، وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری خواہشوں کا پابند بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خواہشیں تو منافقوں کی ہیں۔ بھلا میں اور آپ اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں کسی کو 2 آیتیں سمجھ آ جائیں تو پوری زندگی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا صرف 2 آیتیں؟ کہا جی ہاں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اس کو اتنا دیں گے، اور وہ اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ اللہ جو تو نے لکھا ہے نا اس کو توڑو، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو علام الغیوب ہے اس کو میں اور آپ اپنی رائے کا پابند کریں؟ اللہ کو نہیں، مجھے پابند ہونا ہے۔ دوسری آیت، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت بھی مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اب ایک بچہ جو ابھی پیدل نہیں چل سکتا، ایک بچہ ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی خواہش بن جائے کہ میں عالمی ریس میں شامل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے؟ اس بچے نے الف با کا قاعدہ نہیں پڑھا، وہ اخباری رپورٹر بننے کی خواہش کرے، ہو سکتا ہے؟ ایک وقت مقرر ہے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ مجھے ہاں ہاں کیوں نہیں ملا یہاں، جب وہ کہے کہ میرے رب نے ابھی لکھا ہی نہیں، میرے رب کا بھی فیصلہ نہیں ہوا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہو اور اس کو ٹالنے والا بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب کا فیصلہ جب ہو جائے تو کام اس وقت ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دنیا جہان کے تمام خطرات جمع ہو جائیں، موت پھر بھی پہلے نہیں آتی، اپنے وقت پہ آتی ہے۔ دنیا جہان کی احتیاطات کر لیں، موت پھر بھی لیٹ نہیں ہوتی، اپنے وقت پہ آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہی اصل ایمان ہے، نفاق سے بچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ منافق لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں ہم تو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ کو، اصل میں ان کو چاہیے یہ کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، اس کے رسول کی بات مانیں، اس کو راضی کر لیں۔ ایمان والوں کا تو مطمع نظر یہ ہونا چاہیے میرا رب بس راضی ہو جائے۔ وہ نیک لوگوں کی باتیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ وہ ایک آدمی بیٹھا یہی کہہ رہا ہوتا، یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی، اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی۔ کسی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا میں دن رات یہ کہتا ہوں، میرے رب نے اگر ایک مرتبہ آگے سے کہہ دیا نا میرے بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا۔ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، میں تو راضی ہو گیا۔ اس لیے احمد بن حرب فرمایا کرتے، عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء۔ لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے ہوئے، لیکن میری عبادت میں لذت نہیں مجھے میری 50 سال کے اندر، جب تک میں نے 3 کام نہیں چھوڑ دیے۔ ترکت رضا الدنیا، میں نے دنیا کو راضی کرنا چھوڑ دیا، حتی قدرت ان اقول الحق، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے راضی ہوئے؟ اللہ نے میری زبان پہ حق اور حکمت و دانائی کو جاری کر دیا۔ ترکت صحبت الفاسقین فوجدت صحبت الصالحین، میں نے برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ مجھ پہ کیسے راضی ہوئے؟ اللہ نے مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دیا۔ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو حقیقت نہ جانا چھوڑ دیا۔ یہ تو 4 دن کی لذتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمانی لذت ایسے دی، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، دنیا کے کسی کھانے پینے میں مجھے اتنی لذت نہیں آتی جتنی عبادت میں لذت آتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، ان کا ایک ہی نقطہ ارتکاز ہے، رب کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کرتے تو دعا کیا کرتے؟ اللہم انی اسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ میرے مالک، جس طرح میں گھر میں رہ کے، جس طرح میں اپنے شہر میں رہ کے تیری رضا چاہتا ہوں، میں سفر میں نکلا ہوں تو مجھے اسی عمل کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے ہیں ان کی تعریف کیسی کی ہے؟ جس طرح کی تعریف دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے سبقت لینے والے ہیں، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے. پھر ان کے بعد آنے والے اپنی زندگی کو ایکسیلنس کے درجے پہ فائز کرنے والے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا؟ یہ جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا. کوئی اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے، کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے. جب میں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہوں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے ایسا فیصلہ نازل کر دیا قرآن مجید میں کہ رہتی دنیا تک نہ اس طرح کا امتیاز کسی کو ملا ہے اور نہ ہی کسی کو ملنے کا چانس ہی باقی رہا ہے. انبیاء اور رسل جن کی زندگی کا محور و مرکز ہی ایک تھا، اللہ تو راضی ہو جائے. کس طرح اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وہ ٹوٹی ٹانگ والی چیونٹی جو اپنے قوم کو بچانے کے لیے کیا کہہ رہی تھی، بھاگو بھاگو سلیمان کا لشکر آ گیا. ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو تو پتہ نہیں ہے، کہیں تمہیں رونتا ہوا نہ گزر جائے. کس طرح اپنی قوم کو بچانے والی ہے. ساتھ ہی یہ بات سنتے ہی اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مسکرا دیے کہ کتنا اس کو اپنی قوم کو بچانے کا فکر ہے. کاش ٹوٹی ٹانگ والی چیونٹی جس کا دماغ کتنا کو ہوگا، اس کو قوم کو بچانے کے لیے کتنی فکر ہے، کس طرح آواز لگا رہی ہے. یہاں آج صحت مند انسان، صحت مند مسلمان اگر وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم و ملت کو بچانے کی فکر نہیں کرتا تو یہ کہاں گر جاتا ہے. اس کا اور چیونٹی کا آپس میں موازنہ تو کر کے دیکھیے، کمپیریٹیولی چیک تو کیجئے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو اس سے زیادہ فکر ہونا چاہیے میری اولاد جنت میں چلی جائے، میرے گھر والے جنت میں جائیں، میرا خاندان نیکی کی راہ پہ چلے اور میری قوم و ملت نیکی کی راہ پہ چلے. ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فساد سے اپنے آپ کو بچانے سے لے کر اولاد، خاندان اور معاشرہ اور قوم و ملت کو فساد اور بدامنی سے بچانے کے لیے التجا تو اللہ کے سامنے بھی اسے کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے بھی پکار لگانی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. سیدنا زکریا علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. زکریا علیہ السلام بیوی بھی بانجھ ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا نظر بھی آ رہا ہے، لوگوں کے ہاں تو امید نہیں ہوتی کہ بوڑھے کو کیسے بیٹا ملے گا، اور بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن انبیاء کے ایمان تو بوڑھے نہیں ہوتے، وہ تو جوان رہتے ہیں۔ اس طرح امتی بھی اگر بوڑھا ہونے کے باوجود اپنا ایمان جوان رکھے تو اللہ وہ کچھ دے دیتے ہیں جو اس کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے اولاد ایسی دے جو تیرے فیصلوں پہ راضی ہونے والی ہو۔ آج آئے دن والدین کے لیے پریشانی کیا ہے؟ بچہ راضی نہیں ہے، بچہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا وگرنہ نہیں، میرا تعلق نہیں ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے فیصلوں پہ راضی کر دے اور ہمیں اولادیں بھی ایسی دے جو اللہ پہ راضی ہونے والی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے ہاں مقام کیسا ہے ان کا، اور مقام ملنے کی وجہ کیا ہے؟ جو وعدہ کرتے وہ سچا کرتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی بات کرنے کی وجہ سے، ان کے اندر سچائی کے اس پہلو کی وجہ سے ان کو لقب کیا دے دیا؟ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا دیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ چھوٹا سا بچہ جس نے باپ کو مدت کے بعد دیکھا ہو، یہ کیسی تربیت ہے اس والدہ کی، جس اکیلی جان نے اس بچے کی تربیت کی۔ باپ نے ایک بات ہی کہی، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو ذبح کروں، افعل ما شئت۔ ابا جان دیر کس بات کی ہے، کر گزریے جو اللہ کا حکم آیا ہے۔ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ اس ماں نے تربیت کی جس کے چند قدم صفا کی طرف، چند قدم مروہ کی طرف اٹھے، اللہ کو یہ قدم اتنے پیارے لگے، رہتی دنیا تک مردوں کے لیے بھی یہ سنت جاری کر دی، جب تک وہ صفا مروہ پہ دوڑ نہیں لگائیں گے، جائیں گے نہیں، ان کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے جس سے راضی ہو جائیں ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی باقی رکھتے ہیں، اور ان کی ایک ایک عادت کو دنیا کے لیے رہتی دنیا تک روشنی کا مینار بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔
اللہ میں نے یہ جلدی اس لیے کی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میری تو خواہش ایک ہے، تیری رضا مل جائے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اپنی رضا رکھی بھی ان کے لیے ہے، خوشنودی رکھی بھی ان کے لیے ہے جو اللہ پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ گھر جنت کے اندر ہیں کن کے لیے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ، وہ مرد ہوں یا عورتیں، جن مومنوں نے اللہ پر ایمان کس انداز سے انہوں نے قبول کیا، جو میرے رب نے کہہ دیا سچ کہا، جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا ٹھیک فیصلہ کر دیا، جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا ہے وہ حال ہی اچھا ہے کیونکہ میرا رب اس حال کے ساتھ راضی ہے۔ ایسے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ گھر ہے، اور اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بھی کامیابی نہیں جس کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیبے میں بھی فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون ابناء 33 جنتی جنت میں جائیں گے 33 سال کے گبرو جوان بن کے، کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا، کوئی بچپنے میں فوت ہوا، کوئی بیماری میں فوت ہوا، لیکن ایسی ان کی آنکھیں ہوں گی سرما جیسے لگایا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں لگایا ہوگا۔ اور میری امت کے ایسے لوگ بھی ہیں، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، ایسے لوگ 70,000 لوگ، مع كل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، آخذا بعضهم بعضا متماسکین ببعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حالت یہ ہوگی وجوہہم اضاء القمر لیلۃ البدر تضیء وجوہہم اضاء القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات میں جو چاند کی چمک ہوتی ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی 4 نشانیوں کو بیان کیا۔ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، اللہ کے فیصلے پہ کس طرح راضی، کسی وہ بنگالی باوے کے پاس نہیں جاتے، کسی بھی جادو ٹونا کرنے والے کے پاس نہیں جاتے، کہتے ہیں تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، طریقہ بھی مشروع استعمال کریں گے، جائز طریقہ استعمال کریں گے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہوا، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ وَلَا يَكْتَوُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے جسم پہ دم لگاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ
جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا اہل الجنہ, اے جنتیو, فیقولون لبیک ربنا وسعدیک, جنتی جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, اللہ ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے. فیقول هل رضیتم, بتاؤ جنتیو تم راضی ہو گئے؟ فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك, اللہ ہمیں تو تم نے وہ عطا کر دیا جو کسی کو عطا نہیں کیا, کیسے ہم آپ پہ راضی نہ ہوں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلك, میں تمہیں اس جنت اور جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت سے نہ نواز دوں. فیقولون یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ, اے ہمارے رب جنت تو مل گئی, جہنم سے بچا لیے گئے, چہرے بھی روشن ہو گئے, اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا, خوش ہو جاؤ, آج کے بعد میں تم پہ اپنی رضوان, اپنی رضامندی ڈال رہا ہوں, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ وہ بات ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم, جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج وہ دن آ گیا جس دن میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا. جنتی جواب دیں گے یا رب الم تبیض وجوہنا وینجنا من النار, ہمارے چہروں کو تو روشن کر دیا گیا, ہمیں جہنم سے تو آزاد کر دیا گیا. وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. کوئی اور بھی وعدہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے اور بھی وعدے تھے. میرے بندے تم دنیا میں تمنا کیا کرتے تھے, تمنا یا عبدی, میرے بندے آج پھر تمنا کرو. فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَمَانِ, بندہ مومن جنت میں تمنا کرے گا حتیٰ کہ اس کی ساری تمنائیں اللہ پوری کر دیں گے, تمنائیں ختم ہو جائیں گی. پھر کہے گا بندہ مومن رضیت یا رب, اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں, ابھی اور بھی وعدے ہیں. فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, پھر اللہ یاد کروائیں گے بتاؤ میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے, تم دنیا میں مانگا کرتے تھے, ہاں ہاں میرے مالک میں بھول گیا, اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے. پھر کہے گا رضیت یا رب, اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں, ابھی اور بھی میرے وعدے ہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا, ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. او جنتیو, آج کے بعد تمہیں صحت سے نوازا ہے, تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, تمہیں جوانی دی ہے, تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں کو میں کبھی چھینوں گا نہیں. آج میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی. بندہ مومن کہے گا رضیت یا رب, رضیت یا رب, اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. فیکشف الحجاب فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جتنی لذت اللہ کے دیدار سے اسے نصیب ہوگی. اور یہی اللہ کا دیدار
یہی اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك الكریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں اور انتہائی قابل قدر بزرگوں، اللہ کی رضا اور اس کا مقام و مرتبہ آپ نے سنا۔ آئیے چند پہلو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے جس سے میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کا محاسبہ کیجیے، اس پہ پہرا دیجیے، گفتگو خوبصورت کیجیے۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو اچھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ بندہ مومن اللہ کی رضا کی ایک بات کرتا ہے، بالکلمہ، ایک کلمہ بولتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے درجات کو کتنا بلند کر دیں گے، اس کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی مثال دے کے بات سمجھانا چاہوں گا۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا جبریل امین کے ذریعے، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اتنا بڑا ترازو قائم ہوگا کہ اگر ساتوں زمینی اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں 14 کے 14 طبق، تو اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن بندہ اگر اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہو کر زبان سے صرف اتنا کہہ دے، صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ مبارک کلمہ بول دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ اپنی زبان کو خوبصورت بنائیے، اچھی بات کہنا، نرمی سے بات کرنا، خوبصورت بات کرنا معمول بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنة لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اللہ نے ایسے کرسٹل کے گھر جنت میں بنائے ہیں جس میں بیٹھنے والا جنتی پوری جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کن کے لیے؟ اعدها اللہ لمن الان الکلام وافشى السلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، یہ ان کے لیے ہے جن کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، جو سلام کو عام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ اللہ کے سامنے رات کی تاریکی میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لیے سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ وحدیثی عبادہ وحیاتی سعادہ وموتی شہادہ، میرے مالک مسکرانے کو میری عادت بنا دے، میری ہر بات کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ وہ عبادت کا درجہ اختیار کر لے۔ زندگی جتنی باقی ہے میرے مالک سعادت کی زندگی بنا دے، موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ دوسرا کام، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، کھانا ہے یا پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الأكل
او یشرب الشرب فیحمد اللہ علیہا. پانی کا گلاس ہو یا کوئی مشروب ہو، جب اس کو پکڑ کے 3 سانسوں میں سنت کے مطابق پیتے ہو، ایک گھونٹ جب لے لو تو کہا کرو الحمدللہ. جب ایک لقمہ تم لے لیتے ہو تو لقمے پہ اور پانی پینے پہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور میں تو حیران ہوں اپنے رب کی رحمت سے. کھانا میری اور آپ کی ضرورت ہے، کھانا کھایا اور اتنے کلمات کہہ دیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اتنا کہہ دینے سے زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میرے بھائیو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ سمندر کی جھاگ کیا ہے؟ 24 گھنٹے موجیں جو ہیں وہ ٹکراتی رہتی ہیں. اس کا مطلب کہ گناہوں سے اٹا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے صاف شفاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. تیسرا طریقہ، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ذکر کو معمول بناؤ. چلتے پھرتے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو اور اپنی اولادوں کو کرواؤ، خود بھی کرو اور کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اور ہر وقت معمول بنانا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اعوذ بوجہ اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معمول بنائیے. اس ذکر کی وجہ سے اللہ کی قسم کوئی تجربہ کر کے دیکھے، اتنی لذت اور اتنی حلاوت اس کے دل میں آ جاتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی دل کی خوشیاں ختم نہیں ہوتی. چوتھا کام جس سے آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا اور تمہیں اور نعمتوں سے نواز دیں گے. جو مصیبت آ جائے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ مصیبت کسی وجہ سے آئی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللہ جتنا بڑا ایمان ہو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور یہ اس کی مرضی ہے کس کو ڈالنا ہے، لیکن جو راضی ہو جائے اللہ اس کے لیے بھی رضا لکھ دیتے ہیں. اور جو مصیبت پہ سخت غصے کا اظہار کرے اللہ اس کو پھر غصے کا نتیجہ غصہ ہی دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، وہ بیماری کی شکل میں ہو، پہلی تو دعا یہ کرنی چاہیے صلی اللہ العافیہ، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. تو بغیر آزمائش میں ڈالے بھی تو درجے دے سکتا ہے، تو نے کس سے مشورہ کرنا ہے؟ جس طرح امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ ویدخلہم الجنة بالعافیہ.
ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اللہ زندگی بھی عافیت کی دیتے ہیں، موت بھی عافیت کے ساتھ، اٹھائیں گے بھی عافیت کے ساتھ، اور بغیر کسی کدو کاوش کے ان کو اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا، اللہ کی رضا تلاش کیا کرے۔ اللہ کی رضا کو کیسے تلاش کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیلتمس مرضات اللہ ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل ان فلانا عبدي يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ جبریل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، گواہ رہنا جبریل میری رحمت آج سے اس پر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جاؤ اعلان بھی کر دو آسمان کے تمام فرشتوں کے سامنے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اور پھر تم یہ بات آسمان دنیا پہ جا کے زمین والوں کو بھی کہہ دو، دنیا والوں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اس کا مالک اس سے راضی ہو گیا ہے، آسمان کے فرشتے اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کے راضی، اور دین اسلام کو اپنے لیے دستور حیات مان کے راضی۔ اللہ نے 3 انعام رکھے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن خود پکڑ کے اسے جنت لے کے جاؤں گا۔ اور تیسری بات، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے فرماتے ہیں جو مجھ سے راضی ہو گیا میں نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ میں بھی اس کو قیامت کے دن راضی کر کے چھوڑوں گا۔ چھٹا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور دوسری روایت میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے والدین کو راضی کرے، اور جس نے والدین کو ناراض کر لیا اس نے گویا اللہ کو ناراض کر لیا۔ 7واں اور آخری طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور نیکی کی بات کو معاشرے میں عام کرنا۔ یہ 2 ایسے پہلو ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ دنیا میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے سب سے پیاری، سب سے خیر واری، سب سے خوبصورت بات وہ ہے جو اصلاح کی بات کرتا ہے، جو نیکی کی بات کرتا ہے، جو صدقے کی بات کرتا ہے، اور جو ایسی بات کرتا ہے اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہیں کہ نہیں تو 3 نشانیوں پہ ہر وقت نظر رکھا کریں۔ اگر آپ کے دل میں علم سیکھنے کا شوق، دین کی محبت آ گئی ہے تو خوش ہو جائیے، اللہ آپ سے راضی ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ
यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिस शख्स को अल्लाह पसंद कर देते हैं, अल्लाह पसंद करते हैं तो उसके सीने को इस्लाम की नेमत के लिए खोल देते हैं। इल्म की मोहब्बत, इल्म वालों की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, नेकी और इबादत की मोहब्बत, खैर की मोहब्बत अगर दिल में आ जाए तो ये अल्लाह की पसंदीदा बनने की अलामत है। दूसरी निशानी पे गौर रखा करें, अगर आपके अंदर नरमी आ गई है तो समझ लेना अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया है। इज़ा अरादल्लाहु बिअहलि बैतिन खैरा अदखल अलैहिमुर रिफ्क़, अल्लाह जब किसी पे खैर को नाजिल करना चाहते हैं, किसी को अपना पसंदीदा बनाना चाहते हैं तो उस घर में नरमी को ले आते हैं। उनके मिजाज नरम, उनकी बातें नरम और उनका तामुल नरम हो जाता है, नरमी उन पे गालिब आ जाती है। तीसरी निशानी, अगर आपके दिल में मुसलमानों की खैर खाई आ जाए, हमदर्दी आ जाए, मुसलमानों के काम आना, मुसलमानों की मुसीबतों को अपनी मुसीबतें समझना और उनके अंदर खुशी पैदा करने की ख्वाहिश अगर दिल में पैदा हो जाए, समझ लेना तुम अल्लाह के पसंदीदा बन गए हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनि अल-अब्दी मा काना अल-अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा किसी के काम पे लग जाता है, किसी मजबूर की मजबूरी को दूर करने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा महबूब है, मैं इसके काम करूंगा, उस पे फरिश्तों को अल्लाह लगा देते हैं। इसलिए जब अल्लाह ताला की तीन निशानियां आपके अंदर नजर आए तो फिर आपकी दुआओं को भी अल्लाह कबूल फरमाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया का महबूब भी बनाएंगे, दुनिया आपसे मुलाकात करने की भी ख्वाहिश करेगी और आपकी जुबान से निकली हुई बातों को भी अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएंगे। और सबसे बड़ा इनाम, ऐसा शख्स जो अल्लाह के फैसलों पे राजी होता है, अल्लाह उसको हुस्ने खातिमा से नवाजते हैं, उसका खातिमा बिल खैर होता है। अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिस शख्स को 7 लाख हदीसें याद थी, जिंदगी की आखिरी सांसों में है, 3 मुहद्दिस मौजूद हैं और हुक्म ये है, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, जो आखिरी सांसों में हो उसको कलमे की तलकीन करो। काश मुसलमानों को ये बात समझ आ जाए। घर से अचानक किसी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में बैठा है और हालत नाजुक हो गई, सब लोग दौड़ रहे होते हैं, पानी लाओ, दवाई लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, इसको टेबलेट और कैप्सूल दे दो। काश किसी को ये भी समझ आए, अगर जिंदगी नहीं तो उसको कलिमा तो पढ़ा दो। ये कितना बड़ा एहसान है कि कोई दवाई भी लाओ, डॉक्टर को भी बुलाओ, मना नहीं है, लेकिन किसी एक को तो ये काम करना चाहिए, वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ये 3 मुहद्दिस, अबू हातिम अर्राज़ी, मुंज़िर बिन शाज़ान, इब्न वारा, तीनों बैठे हैं और तीनों ही हदीस के पहाड़ हैं। और अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि आखिरी सांसों में है, कहते हैं इस बड़े मुहद्दिस को हम कलमे की तलकीन कैसे करें। मशवरा हुआ, हम वो हदीस पढ़ते हैं, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसकी जिंदगी के आखिरी सांसों में ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान पे आ गया, वो जन्नत में दाखिल होगा। इस हदीस को पढ़ते हैं, इनको याद आ जाएगा। एक शख्स बोलता है, हद्दसना बुंदार क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह, जानबूझ के रुक गए कि आगे सनद नहीं आ रही। दूसरा कहता रुक जाओ, ये सनद मैं मुकम्मल करता हूँ। हद्दसना बुंदार क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी, और वो भी रुक गए। इतनी बात सुनी, अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि आंखें खोलते हैं, कहते हैं अजलिसूनी, मुझे जरा पकड़ के बिठाओ तो सही। फ़अजलसूहु, उनको बिठाया गया। कहते हैं ये सनद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हद्दसना अबू आसिम क़ाल अख़बरना बुंदार अन अब्दुल हमीद इब्न जाफ़र अन सालिह इब्न अबी अरीब अन कसीर इब्न मुर्रत अल-हज़रमी अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान
آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اتنے کلمات بول کے مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ آسیہ علیہ السلام، فرعونی ان کو نیزہ مار رہے تھے، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ مسکرا رہی تھی جب ان کی جان نکلی، اور فرعونی کہتے تھے دیوانی کو دیکھو، اس کی جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں اثر راز کیا تھا، اس نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں نے یہ محلات تو چھوڑے ہیں، اپنے پاس میرا ایک گھر بنا۔ اللہ نے وہ گھر دکھایا، وہ مسکرائیں اور اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور اس کی جان قبض کر لی گئی۔ یہاں بھی دخل الجنہ کے الفاظ تو نہیں بولے، اللہ نے اس ہستی کو امید واسق جنت دکھائی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو صحت و عافیت والی، ایمان والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہر وقت تیرے فیصلوں پہ راضی ہونے والے بنا۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی، ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب مال کے مال میں برکت فرما دے، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، بے روزگار کو بھی تونگر بنا، اور مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ، سب سے راضی ہو کے سب کو جنت